جو تیغی ہے وہ خوشحالی کی ہر نگری میں بستا ہے، جو ولیوں کا مخالف ہے وہ رہنے کو ترستا ہے، ولایت کی دلیل اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی، اشارہ تیغلی کا دیکھ کر بادل برستا۔ جتنا اچھا شعر تھا میں نے دھیرے سے پڑھا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ شعر بھی اسی طرح ہلکا قسم کا ہوگا، تو تھوڑا سا ہلکا سا بول لے لیا۔ ہمارے ملک میں ولیوں کے بول بالے، جہاں بھی دیکھیے اجمیر کے اجالے، ادھر ہے یوپی کے بارڈر پہ حضرت مخدوم، ادھر بہار کو تیغ علی سنبھالے، بہار کو تیغ علی سنبھالے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ عزیز رضا بہترین سراخان مصطفیٰ کو اٹھاؤں یا سیف رضا کانپوری کو اٹھاؤں یا حضرت مفتی علی رضا صاحب قبلہ کی تقریر کو پوری کرواؤں یا شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ کا خطاب کراؤں۔ بہتر اور مناسب، جیسا کہ اشارے کی زبان میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ کیوں نہ سیف رضا چھپروی صاحب سے کلام پڑھوا دیتے ہیں۔ چھپروی کیوں آ جا رہا ہے میری زبان میں؟ نہیں، اصل میں چھپرا میرا جانا آج کل زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ میرے ملک کا ایک عظیم سناخان شیری ہیرا کہہ دیجیے، سیف رضا کانپوری، یہ جب اتنی بڑی عمر تھی، یعنی 8 سال 10 سال کے تھے، اس وقت سے وہ کلام پڑھتے تھے۔ کون سا کلام؟ آر چڑیا سنا ہے آپ نے؟ جب یہ وہ کلام پڑھے تھے آج سے تقریباً 10 سال 12 سال پہلے اتر پردیش کی سرزمین پر، تو میں نے فوراً اٹھ کر ایک قطعہ پڑھا تھا کہ وہ قطعہ یہ تھا کہ سبز قطار کھجوروں کی ہو چاروں اور مدینے، بیچ میں ناچے میرے من کا بیاکل مور مدینے میں، چاہتے ہی میلاد کا موسم جی بھر کے میں دیکھ سکوں، کاش فلائٹ میری اترے بھورے بھور مدینے میں۔ تمہیں تو سننا ہی ہے، ڈر ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ڈر ہے کب بتی گم ہو جائے۔ ویشالی ضلع میں چلتے چلتے مائک بند، لائٹ گم، ایک بچہ آپریٹر کے بغل میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ جتنی کوشش کر لیجیے لائٹ یعنی مائک نہیں چلے گا۔ کمیٹی کے لوگوں نے بچے کو ادھر لے جا کر 10 روپیہ دیا اور کہا کہ بتاؤ کیوں نہیں چلے گا؟ ابھی جنریٹر چالو ہوگا، آپریٹر صاحب کار میں تار جوڑیں گے، لائٹ آ جائے گی۔ اس بچے نے کہا کہ قیامت تک لائٹ نہیں آئے گی۔ تو 10 روپیہ ملنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں کہ لائٹ کیوں نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کہ جب لائٹ چلی گئی تھی تو آپریٹر صاحب نے تار کو تار میں جوڑنے کے بجائے تار کو ناریل کی رسی میں ہی جوڑ دیا۔ آپ لائٹ آئے گی، مگر نوشاد کو ابھی ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو فیمس اور ملک یہ پورے ملک میں ان کا جانا ہوتا ہے، کہاں کہاں نہیں جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، شرم آتی ہے خیر جب کوئی لطیفہ یا کہانیز گفتگو کا تصور کرتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، حضور کی موجودگی میں یعنی کہ خفت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چائے آئی ہے تو باہر آئے گی۔ مجھے حضرت مولانا عمر فاروق صاحب یا تو دستار بندی کی اجازت دیں یا پھر میں حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کروں کیا؟ مائک پڑھواؤں؟ سیف رضا کانپوری صاحب سے پڑھواؤں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ سیف رضا کو سننے کے بعد چلے جائیں گے؟ رہیں گے؟ ارے واہ، نظر بیدار رکھنے کی کسوٹی ساتھ رکھتے ہیں، انہیں کیا نیند آئے جو چنوٹی ساتھ رکھتے ہیں۔ بڑی مشکل سے سنبھالنا پڑتا ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے اوپر سے پھر لوگ برستے ہیں نقیبوں پر، کتنا خون جگر پیش کرنا پڑتا ہے۔ پھر چلیے اللہ رب العزت کا کرم ہوا، مفتی صاحب کی برکت کہہ لیجیے کہ جاتی ہوئی بہار واپس لوٹ آئی۔ تو آئیے جناب سیف رضا کانپوری ثناخان مصطفیٰ کا نعرہ لگایا جائے۔ نعرہ زبردست لگائیے، تیزی نعرہ لگائیے۔ اور نعرہ نعرہ تکبیر، یعنی تیزی، لفظ تیزی جو ہے نہیں، لفظ تیزی کی لذت حاصل کرنی۔ نعرہ تکبیر، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میری قوم کا ہر فرد ہاتھ اٹھا دے اور میں دعا کر دوں گا اللہ اس کے بازوؤں کو مضبوط رکھے۔ نعرہ تکبیر۔ اے بابو، آپ حضرات کی دستار بندی ہوئی ہے تو چہرہ آپ کا اترا نہیں، گلاب کے پھولوں کی طرح نکلا رہنا چاہیے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سلطانی، عشق محبت، عشق محبت۔
फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत सैफ रजा कानपुरी। मोहतरम बोलिए, एक चुस्की ले सकते हैं। मोहतरम बोलिए, मोहतशम बोलिए, इनको मद्दाहे शाहे उमम बोलिए। हुजूर की बारगाह में चाय पेश करें बाबू। ए बाबू, हुजूर को चाय दे। उलमा की नाकदरी होती है तो मुझे अंदरूनी तौर पे बहुत तकलीफ होती है। नाकदरी नहीं हुई है मगर हम लोग हजरत की शख्सियत को समझ नहीं पा रहे। दुआ करें अल्लाह पाक हजरत को उम्र खिजरी अता फरमाए। आ गए ये, कभी 40 साल 50 साल के बाद सिंघाड़ा की तारीख लिखी जाएगी, कोई इतिहास लिखेगा ना तो कहेगा कि एक मुफ्ती अब्दुल मुबीन नौमानी आएगा। मुकद्दर पे नाज करेंगे यहाँ की नस्लें कि हमारे गांव की खाक ने मुफ्ती अब्दुल मुबीन के कदमों को चूमा। मुहतरम बोलिए, मुहतशम बोलिए। हुजूर काजी शरीयत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब, आप जाते हैं तो बाहर भी साथ चली जाती है, आप आते हैं तो चेहरे पे निखार आता। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आदमी भी कमाल करता है, चाय पीकर ख्याल करता है, जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वही मुर्गा। भाई मैं ये सब चूंकि हुजूर मुफ्ती साहब का अदब करना जरूरी है। आप लगता है जैसे बहुत टेंशन में, इस वजह से मुझे इस तरह का शेर पढ़ना पड़ रहा है। लगता है कि कोरोना मैं ही लेकर आया। कितना है